अजमेर शरीफ का उर्स होते ही मुसलमानों के लिए एक बहुत बुरी खबर, उन मुसलमानों के लिए जो अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, वहाँ जाते हैं, उनकी बारगाह में अदब के साथ जाते हैं, उनके लिए वाकई बुरी खबर है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट शुरू करके ही बताता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी कमेंट्स आई हैं मेरे अजीज़ों, जिनको देखने के बाद में आप भी कहोगे वाकई सलमान भाई ये हकीकत है और ऐसा ही हो रहा है। कल भी मैंने आपको कमेंट्स ही दिखाई थी कुछ ज़ायरीन की जो दरगाह गरीब नवाज पर जाते हैं, उसके बाद में उनके साथ में बदसलूकी होती है, उनके साथ में गलत व्यवहार होता है मेरे अजीज़ों, और फिर उनका दिल दुखता है। किसी एक भी ज़ायरीन का दिल दुख गया तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ये खादिम, ये जो लोग गलत करते हैं उनके साथ में क्या मामला होगा मेरे अजीज़ों, क्या बनेगा इनका। चलिए बहरहाल दिल तो हमें किसी का कभी दुखाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हालात कैसे बने हुए हैं बने रहना। अगर इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना, चाहे आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो। चलिए अपनी बात को मुकम्मल शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप पहली कमेंट देखिए, मुकम्मल बने रहना आप मेरे साथ, बिल्कुल भी वीडियो को रत्ती भर भी स्किप मत कर देना, ठीक है इंशाल्लाह। अभी आपको अल्लाह के नबी का फरमान बताएंगे और आपको कलाम भी सुनाएंगे। आज का कलाम, आज की मनक़बत गरीब नवाज की बारगाह में ऐसी मनक़बत है कि शायद इससे पहले मेरी जुबान से आपने नहीं सुनी होगी। बहुत सारी कमेंट ऐसी भी हैं जिनको देखने के बाद में आप अपने कानों पर और दिल पर हाथ रख कर बैठ जाओगे। हाँ मेरे अजीज, ये कोई हमारी सिस्टर है, ये लिखती है कि भाई मेरे शोहर अंदर गए थे, ये दरगाह की बात चल रही है, मुकम्मल बने रहना भाई। मेरे शोहर अंदर गए थे तो उन्हें वहां के मुजावर पैसा मांगने लगे, उनसे वहां के मुजावर पैसा मांगने लगे तो उन्होंने 100 रुपए दिए तो गुस्सा हो गया, गुस्सा किया, बोल के भीख दे रहे हो क्या, मैं अंदर नहीं गई वरना उसको सुनाती बहुत। ये हमारी सिस्टर कह रही है, बहन कह रही है, अगर मैं अंदर नहीं गई, मैं अंदर होती तो उसको बहुत सुनाती। मतलब 100 रुपए दिए उसने यार बंदे ने, और वो कह रहा है कि भीख दे रहा हो क्या। क्या यार, आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि किस कदर इन लोगों को भूख है पैसे की। मैं आपसे बार बार इसलिए बात कह रहा हूँ, रोजाना इसलिए ये बातें कर रहा हूँ ताकि आप लोग वहां जाएं तो इन मुजाबिरों से हमें कोई मतलब नहीं रखना। हम दर गरीब नवाज पर जा रहे हैं, हमें उनसे ही मतलब रखना है। इनको पैसा देना ही नहीं है आपको, और देना है तो किसी पेटी में डालना है, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, इनके मतलब के मुताबिक नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक आपको डालना, वो भी पेटी में। इनके हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं देना। आप देखिए दूसरी कमेंट देखिए, ये कह रहे हैं एक भाई हैं कि बात तो सही है हजरत, मैं भी अजमेर से तारागढ़ गया था तो मुझे पैसे मांगा गया, मुझसे पैसे मांगे गए तो मैं नहीं दिया तो मुझे बद्दुआ दे रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, वीडियो लंबी हो सकती है मेरे अजीजों, लेकिन बातें काम की हैं। अभी बहुत सारी कमेंट्स में आपको ऐसे ही दिखाने वाला हूं। एक कमेंट्स तो इतनी क्या कहूं मैं आपसे, कह रहे हैं कि वो मुझे बद्दुआ देने लगा। कोई मुजाविर ऐसा बद्दुआ देता है, कोई दरगाह पर कोई खादिम होता है वो खिदमत करता है, अगर कोई पैसे नहीं देता है तो उसको बद्दुआ दी जाती है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए अगली कमेंट है, भाई मेरी अपनी राय है कि अजमेर शरीफ आओ तो वहां के खादिमों से कोई मतलब मत रखो, क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ गरीब नवाज से है। वहां के खादिम इस लायक नहीं है कि उनसे कोई मतलब रखा जाए। महफूज मंसूरी साहब की ये कमेंट है, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात कही भाई आपने। हमें वहां के मुजाबिरों से कोई मतलब रखना ही नहीं है, और जो बात मैंने अभी आपसे बता दी कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से पेटी में डाल दें, किसी मुजावर के हाथ में पैसे ना दें, ठीक है। अभी आप आगे चलिए, एक कमेंट और देखिए, ये कमेंट है शहजाद खान की। ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हजरत निजामुद्दीन में खादिम का भी वही है हाल है, अल्लाह पाक सभी खादिमों को हिदायत दे। बहुत प्यारा कलाम है ये। आगे कलाम के बारे में हमारे कुछ कह रहे, जो हमने कल कलाम पढ़ा था मेरे शरीफ के साथ साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जो दरगाह है मेरे अजीजों, वहां पर भी यही हाल बना रखा है। एक भाई की कमेंट आई जिनका नाम है शहजाद खान, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए इनको। अब अगली कमेंट देखिए, इनका नाम है समीरा नाम है इसका, हमारी बहन का। ये लिख रही है कि अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, मेरा नाम साफिया बानो है, मतलब समीरा के नाम से आईडी है लेकिन इनका नाम साफिया बानो है, और मैं भी सन 2019 में गई अजमेर शरीफ, तो तारागढ़ में जा रही थी तो मेरे से खादिम बोला कि चादर चढ़ाओगी तो पैसा लगेगा, चिरागी लगेगी। मैं बोली डिब्बे में डाल दो, बोला नहीं तो तुम्हारा मन्नत नहीं पूरा होगा। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगी कुछ भी। ख्वाजा गरीब नवाज सब देख रहे हैं। मतलब वो बोला उससे कि चिरागी, वो चादर चढ़ाने गई, अब उससे चिरागी के पैसे मांगे गए कि पैसे डाल चिरागी के वरना तेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। इस तरीके से ये लोग डराते हैं भोले भाले मुसलमानों को। चीजों चादर की जरूरत नहीं है, वहां पर चादर मत चढ़ाओ दरगाह पर जाकर। आप जितने रुपए की आप चादर चढ़ा रहे हो ना, उतने रुपए किसी गरीब को दे दो, फकीर को दे दो। वहां जाओ, अदब के साथ में जाओ, मतलब दुआ मांगो, अल्लाह उनके वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह कबूल करने वाला नहीं। बंदों की बारगाह में जाते हैं तो दुआ कबूल होती है मेरे अजीजों। वीडियो लंबा होगा कोई मसला नहीं, लेकिन बातें काम की हैं। अगर जिसे सुनना है वो सुने, देखे, जिसे नहीं सुनना वो जा सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना नए आ गए, कोई मसला नहीं है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। अब अगली कमेंट देखिए आप,
میرے عزیزوں ایک چادر درگاہ پر ایک سمے میں ایک ہی رہنی چاہیے. جو 10 50 چادریں چڑھا دیتے ہیں ان کو پھر اتار کے وہ دکانداروں کو بانٹ دیتے ہیں. عزیزوں ایسے ہی چل رہا ہے میرے عزیز, ایسے ہی چل رہا ہے. تو آپ جو ہے برائے کرم برائے مہربانی ہو سکے تو گلاب کے پھول لے کر کے جائیں اور وہاں پیش کر دیں میرے عزیز, اور دعا مانگیں ادب کے ساتھ میں. چلیے بہرحال اگلی کمنٹ دیکھیے. ان کا نام ہے محمد افسار خان. یہ کہہ رہے ہیں سلمان بھائی میرے ساتھ بھی جھگڑا ہوا تھا تارا گڑھ پہ مجاوروں سے. کیوں ہوا تھا جھگڑا آپ سب جانتے ہیں, سب سمجھدار ہیں. جو بھی اب تک میں بتا رہا ہوں جھگڑا کس بنیاد کو لے کر کے ہوتا, پیسے کی وجہ سے جھگڑا ہوتا. وہ لوگ پیسے مانگتے کوئی نہیں دیتا, یا مان لیجیے کم دیتا ہے کوئی تو وہ غصہ کرتے ہیں, چڑچڑاپن ان کے اندر آ جاتا ہے. اگلی کمنٹ دیکھیے. وارث علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم, میں راجستھان میں 27 سال سے رہتا ہوں. یہ فکر کرنے والی بات ہے, اس کمنٹ پر غور و فکر کرنا. یہ وارث علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 27 سال سے راجستھان میں رہتا ہوں, لیکن انہی دادا گیری کی وجہ سے حاضری کے لیے سوچنا پڑتا ہے. مطلب وہاں جو دادا گیری چلتی ہے اسی دادا گیری کی وجہ سے ان وارث علی صاحب کو سوچنا پڑتا ہے کہ وہاں جاؤں کہ نہ جاؤں. ایسے حالات بنا رکھے ان لوگوں نے. اب اگلی کمنٹ دیکھیے. یہ بھائی ہے فیروز خان صاحب. فیروز خان صاحب آپ کی اصلاح ہوگی, آپ کو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہماری بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا, جواب دینا کمنٹ میں. فیروز خان کہہ رہے ہیں کہ خادموں کے پاس نہ نوکری ہے نہ کھیتی باڑی ہے اور دوا کھانا نہیں ہے. بیماری کے لیے یعنی کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خادم ہم سے مدد نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ضرورت ان کی ہمارے سوا کون پوری کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. بھائی میرے عزیز فیروز خان صاحب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں, آپ دھیان سے اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہو تو, اگر آج بھی آپ نے وزٹ کیا ہو تو اس ویڈیو پہ, اور تمام میرے دیکھنے والے محترم ناظرین حضرات دیکھیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نوکری نہیں ہے, کھیتی باڑی نہیں ہے ان کے پاس, بیماری کے لیے اپنے کھانے خرچے کے لیے وہ پیسہ مانگیں گے تو ہم تم سے تو مدد مانگیں گے. تو مدد مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, عاجزی ہونی چاہیے اندر. یہاں پیسے نہ دینے کی بنیاد کیا ہے؟ ہم جو منع کر رہے ہیں وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, وہ غصہ کرتے ہیں, اور ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. بھائی بلڈنگیں کھڑی ہیں ان لوگوں کی, آپ جا کر تو دیکھیں ذرا. ہم گئے, ہم نے قریب سے دیکھا ہے, معاملات دیکھے ہیں. کوئی کم پیسے دیتا تو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھکاری سمجھ رکھا ہے کیا. تو اس طریقے سے وہ مدد مانگیں گے کسی سے اگر ان کو مدد مانگنی ہے تو. اور سنیں, جتنے بھی خادم درگاہ میں خدمت کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ فری میں خدمت کر رہے ہیں, ان کو بہت کچھ لالچ ہے, ان کی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کس قدر پیسہ اکٹھا ہوتا ہے درگاہ پہ, جو دیگیں ہوتی ہیں, دیگوں میں آپ پیسہ دیکھ سکتے ہیں. یہ سب جتنے بھی خادم ہوتے ہیں بھائی, سب کے کچھ نہ کچھ لگے بندے, ان کی سیلری ہوتی ہے. ہاں, ایسا نہیں کہ فری میں خدمت کر رہے ہیں. خدمت اگر یہ کر رہے ہیں, اس کے بعد میں اگر یہ فری میں بھی خدمت کر رہے ہیں, تو میرا مین پوائنٹ ایک ہی ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, ان کے اندر پیار محبت سکون اطمینان ہونا چاہیے. تو لوگ ان سے محبت کریں گے. عزیزوں ان سے بچیں گے نہیں. ہاں, تو فیروز خان صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگلی کمنٹ دیکھیے. یہ ہمارے طالب قریشی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بھائی میں بھی اجمیر شریف گیا تھا, لیکن وہاں کے خادم پیار کی نظر سے ہی نہیں دیکھتے, صرف پیسے کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا ان لوگوں کو. اور کیا ہی بتاؤں بھائی میں آپ کو, کچھ بھی صحیح نہیں کرتے وہ لوگ. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, اس بھائی نے بھی بڑے قریب سے جانا ہے, دیکھا ہے. اگلی کمنٹ دیکھیے آپ کی اسکرین پر. ایم ڈی عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا. اس کمنٹ نے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا میرے عزیز, واقعی دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. یہ آخری کمنٹ ہے, دھیان سے سن لیں, پڑھ لیجیے آپ خود اگر پڑھنا جانتے تو. آپ کی اسکرین پر ہے کہ بھائی میرے ساتھ تو بہت برا ہوا, مجھ سے دال خریدنے کو بولا گیا گھوڑے کی قبر پر. اللہ اکبر, استغفر اللہ. گھوڑے کی قبر, وہاں گھوڑے کی بھی قبر بنا رکھی ہے لو, دیکھ لیجیے آپ. اب پھر بدنام کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو کہ اعلیٰ حضرت والے. بھائی اعلیٰ حضرت والا جو ہوگا نا وہ ہر کسی کا ادب کے ساتھ کرتا, الحمدللہ. یعنی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں الحمدللہ. میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے دال خریدنے کو بولا گیا گھوڑے کی قبر پر چڑھانے کے لیے, لیکن میں نے منع کر دیا تو مجھ سے بولا کہ تو پہاڑی سے گر جائے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. کیا یار, یہ اس کمنٹ نے تو واقعی دل میں ایسا مطلب ایک ڈر پیدا کر دیا. وہ کہہ رہا ہے مجاور کہ اگر تو دال نہیں خریدے گا, نہیں چڑھائے گا تو جا تو پہاڑی سے گرے گا. یہ تارا گڑھ کی بات ہے میرے عزیز, ذرا غور و فکر کریں کیسے لوگ ہیں یہ. اجمیر شریف جائیں, کسی بھی اللہ کے ولی نیک بندوں کی بارگاہ میں جائیں, لیکن ان چیزوں کا خیال رکھیں, کسی کے بہکائے میں نہ آئیں. آپ کو جہاں صحیح لگے, بہتر لگے, وہاں اپنا پیسہ
خرچ کریں. بھی جانا مت میرے عزیزو، آج چاند کی 9 تاریخ ہو گئی ہے اور 10 جنوری ہو گئی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں، بہت پیارا فرمان ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اور کلام کی 2 لائنیں تو ضرور سن کے جانا انشاءاللہ عز و جل. آج کا کلام اگر آپ نے نہ سنا تو کچھ نہ سنا. آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی ہم تو ہاتھ ململاتے رہ گئے اگر کلام نہ سن کے گئے تو. واقعی الحمدللہ. چلیے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا راستہ چلے کہ جس میں علم کی تلاش مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اے ہے سبحان اللہ. آپ جو بھی اللہ کے نبی کا فرمان سنیں اس کو آگے پہنچا دیا کریں الحمدللہ. اور کوشش کیا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم کو ملتی رہیں، ان پر ہم عمل کرتے رہیں، ان کو فالو کرتے رہیں تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. میرے عزیز اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. میرے عزیزو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا. ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ ساری پریشانی آپ کی دور ہو جائیں گی. اللہ امتحان بھی لیتا ہے اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو. ہاں میرے عزیزو آئیے کلام شروع کرتے ہیں. کلام اتنا پیارا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں یہ منقبت ہے، انشاءاللہ دل کی کلیاں کھل جائیں گی. اس کلام کو سننے کے بعد میں جو طرز ہے اس کی مرحوم سجاد نظامی کی آپ کو یاد آ جائے گی. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز. کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. غریب آئے ہیں در پر. کہے مچل کے سبحان اللہ کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی. غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز. کرو غریب نوازی. کہے یا رسول اللہ کہ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز. مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز. مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز. مسافروں پہ کرم کیجئے. اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز.
رضا کے ہاں نام کا صدقہ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ بریلی والے رضا کے بھی نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز ہماری جھولی کو بھر دیجئے اب آخری شعر مقطع سنیں کہے مچل کے سبحان اللہ کہ زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید زمانے بھر سے مجھے کہ زمانے بھر سے مجھے کر دیا زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید میں صدقے جاؤں تیری ہاں میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز کرو غریب نوازے میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام ماشاءاللہ دعاؤں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور ان تمام نیک بندوں کا صدقہ اللہ کے ولیوں کا صدقہ اللہ کے نبیوں کا صدقہ پروردگار عالم کی بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ ان سب نیک بندوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما مولا تمام مسلمانوں کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے مولا جہاں جہاں مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں مولا ان کی پریشانی دور کر دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد دے دے یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی ہر پریشانی دور کر دے یا اللہ جن کے پاس کاروبار نہیں ہے ان کو نیک جائز کاروبار دے دے یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ان کے نیک جائز کاروبار میں خوب خوب برکتیں دے دے آپ لوگ آمین کہتے رہیں دل سے آمین کہیں لکھنا مت بس آمین دل سے کہتے ہیں یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد دے دے یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا غیب سے ان کی مدد فرما مولا ان کی مدد فرما پوری دنیا میں امن اور سکون عطا فرما مولا آمین یا اللہ بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور سکون عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو کہیں بھی ٹارگٹ اگر کیا جا رہا ہے مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما مولا مدد فرما یا اللہ پورے ملک ہندوستان میں امن اور سکون شانتی عطا فرما آمین یا رب العالمین یا اللہ جو بیمار ہے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما یا اللہ میرے والدین کی پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما آمین یا رب العالمین انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے پیغام کے ساتھ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کر دینا اجمیر کے مجاوروں کے تعلق سے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین انشاءاللہ کل صبح ہوتی ہے ملاقات 10 بجے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ